اگلی صبح ہو رہی ہے، ذرا دھیان سے سنیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ۔ تو صبح، اگلی صبح کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بظاہر ایک ان کو گھبراہٹ ہے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، خبر پہنچے گی، کیا ہوگا، یہاں کیا لوگ کہیں گے، کیا کارروائی ہوگی۔ جب ہی دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد چاہی تھی، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے گروہ کا آدمی تھا جس نے مدد چاہی تھی، دیکھا کہ وہ فریاد کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے مدد لی، اس وقت خود مار کھا رہا تھا، مدد لی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی ہے، تو اب آ کر کیا کر رہے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہ وہی اسرائیلی اسی نے آ کر موسیٰ علیہ السلام سے آ کر دھاڑے مار کر، جیسے آدمی چلاتا ہے روتا ہے، اسی طرح اس نے آ کر پھر فریاد کی۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، کل تو اس کے قتل کا سبب بنا تھا، تیری وجہ سے میں نے اس کو مارا تو وہ قتل ہو گیا، آج بھی تو دوسرے کے خلاف مدد چاہتا ہے، تو تو یہ چاہتا ہے کہ کل میں نے اس کو مارا تھا آج کسی اور کو ماروں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تو گمراہ ہے، تو اچھا نہیں کر رہا، کل تو نے اس وقت فریاد کی تھی، آج پھر فریاد کر رہا ہے، کیا چاہتا ہے تو؟ تیرا یہ عمل اچھی بات اونچی۔ اس نے آگے سے کہا فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے چاہا اس پر پکڑ کریں، گرفت کریں، بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، جو ان دونوں کا دشمن ہے، قال یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، تو وہ بولا ہے موسیٰ کیا تم مجھے ویسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا تھا؟ اس کی خاطر مدد کی تھی، دوسرا مر گیا تھا، اسی نے جس کو بچایا تھا اب وہ سب کو خبر دے رہا ہے، شور مچا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کل ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، کل ایک بندے کو اونچی قتل کر، جن کو نہیں بھی پتہ لگنا تھا اونچی ہوتے ہیں نا، آپ کے اپنے ہی کبھی کبھی ایسی خبر دیتے ہیں کہ آپ ہی کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ ان تريد الا ان تكون جبارا فی الارض، تو تم یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر بنو، وما تريد ان تكون من المصلحین، اور اصلاح کرنے والے نہیں بننا چاہتے،
سخت گیر بننا چاہتے ہو۔ ہوا کیا؟ اگلے دن موسیٰ علیہ السلام گھبرائے ہوئے تھے کہ کیا ہونا ہے، تو دیکھا کہ وہی شخص جو کل بستی سے باہر لڑ رہا تھا آج بستی میں ایک اور سے لڑ رہا، ایک اور قبطی سے اس کی لڑائی ہو رہی تھی۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے پھر مدد چاہی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تیرا تو شاید کام ہی یہی ہے کہ تو روز کسی سے لڑتا ہے، کل اس سے لڑ رہا تھا، آج اس سے لڑ رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے آئے دونوں کی لڑائی ختم کرانے کے، بیچ میں ہاتھ ڈال کے دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیں۔ تو وہ جو اسرائیلی تھا جس کو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دن بچایا تھا، وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ مجھے مار ڈالنا چاہتے ہیں، تو وہ چیخ پڑا، بول پڑا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے جو جواب دیا وہ آپ نے سنا کہ بلا شبہ کافر ہر مومن کا دشمن ہوتا ہے، کافر ہر مومن کا دشمن ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی لڑائی اگر شروع ہو جائے روز، تو بتائیں بستی میں لوگ پھر آرام سے رہ سکیں گے؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس وقت مدد مانگتے ہوئے یہ سمجھا کہ یہ مجھے الگ نہیں کر رہے، شاید مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہہ دیا کل آپ نے اس کو مارا تھا، آج مجھے مارنا چاہتے ہو۔ تو یہ بات اس فرعونی نے، قبطی نے سن لی اور جا کر سب کو بتا دیا، فرعون کو بھی خبر دے دی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح ایک بندے کو مار دیا۔ اب جب یہ بات آئی سامنے تو اب کیا ہوتا ہے؟ قتل کی سزا کیا ہوتی ہے؟ موت ہوتی ہے نا، آپ کے یہاں بھی پھانسی، موت ہونی چاہیے۔ انہوں نے جب یہ دیکھ لیا، خبر پھیل گئی، فرعون نے حکم دے دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بدلے میں قتل کیا جائے، بدلے میں انہوں نے یہ کہہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے پولیس کو لگا دیا، ڈھونڈو ان کو اور پکڑ کے لاؤ۔ میں نے آپ کو بتایا فرعون کا قلعہ بستی سے کچھ باہر کنارے پر تھا، اور پولیس وہاں سے نکلی سیدھے رستے پر جو بستی کی طرف آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ڈھونڈیں اور پکڑیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی اس آبادی سے، اس علاقے سے باہر چلے گئے۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، اور کہا اے موسیٰ بے شک دربار والے مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک، کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، فاخرج انی لک من الناصحین، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس آبادی سے چلے جائیں، نکل جائیں یہاں سے، اور میں آپ کا بھلائی چاہنے والا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، وہاں سے اونچی کہیے، کوئی زیادہ راہ
سامان نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، اچانک جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اسی میں نکل پڑے۔ بظاہر جو واقعہ ہو گیا تھا، کوئی گواہ وہاں تھا نہیں، تفتیش کیسے ہوگی، پتہ کیسے چلے گا، اور فرعون کا جیسا مزاج ہے اور جیسے حالات ہیں، اور پھر وہاں پہلے ہی آپ کے خلاف جو لوگ تھے، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے۔ ان کو یہ بھی تھا کہ کسی وقت بھی مجھے پیچھے سے آ کے فرعون کی پولیس پکڑ سکتی ہے، گرفتار کر سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اونچی، فخرج منها خائفا يترقب، تو اس شہر سے آپ نکلے ڈرتے ہوئے، اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، عرض کی اے میرے رب مجھے اس ظالم قوم سے، ان ستم گاروں سے بچا لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا تھا، مگر فرعون کے ہاں جیسے کہتے ہیں نا، اندھیر نگری چوپٹ راج، کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ تو آپ نے شہر سے باہر نکلنا قبول کر لیا اور رب تعالی سے دعا کی۔ مفسرین فرماتے ہیں اس شخص کا نام بھی لکھا ہے جو قبطیوں میں سے خفیہ طور پر ایمان لا چکا تھا، اور اس نے آ کر موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی تھی کہ آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں تو آپ چلے جاؤ۔ وہ دل سے موسیٰ علیہ السلام کو چاہتا تھا، اندر اندر سے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی ایمان لا چکا تھا، لیکن اس نے ابھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ یہ شخص آیا، اس نے خبر دی کہ پولیس آپ کو ڈھونڈے گی، ابھی پکڑے جائیں گے، آپ چلے جائیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی سلطنت سے، بادشاہ کے علاقے سے، مصر سے آپ نکل گئے۔ اس سے پہلا مسئلہ یہ کہ خطرناک جگہ سے نکل جانا، جان بچانے کا انتظام کرنا، یہ نبی کی سنت ہے، یہ غلط کام نہیں۔ دوسرا یہ کہ اسباب اختیار کرنا، تدبیر پر عمل کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ تیسرے یہ کہ کسی تکلیف پہنچانے والے کی تکلیف کا خوف کہ کوئی ایذا پہنچائے گا، یہ بھی نبوت کی شان کے خلاف اونچی نہیں۔ اگر ایک ایک لفظ کی تفسیر میں جاؤں گا ٹائم زیادہ لگے گا، خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ آپ نے سنا موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک قبطی ہے، ایک سبتی ہے، ایک فرعونی ہے، ایک بنی اسرائیل کا ہے۔ دونوں میں لڑائی ہو رہی ہے۔ بنی اسرائیل والے نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو مدد مانگی، مدد کے لیے پکارا۔ جب پکارا تو موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے۔ اس کو جو فرعونی تھا اس کو یہ کہا کہ کیوں تو ایسا کر رہا ہے، کیوں اس کو مار رہا ہے، روک اپنا ہاتھ۔ اس نے پرواہ نہیں کی، موسیٰ علیہ السلام کی بات پر روکا نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک مکہ مارا، مارنا تھا مکہ، وہ برداشت نہیں کر سکا اور وہیں مر گیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام سے جو کام سرزد ہوا، آپ نے بھی سنا، قرآن میں بھی واضح ہوا، ان کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، ہو گیا۔
میں نے آپ کو قتل خطا اور قتل عمد بتا دیا. ایک تو ہے بندے کا نشانہ لے کے مارنا، وہ تو قتل عمد ہے، ارادے کا قتل. ایک ہے کہ مار کسی اور چیز کو رہے، درمیان میں بندہ آ گیا لگ گیا اس کو، تو یہ قتل خطا. موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا کہ وہ پرے ہٹے، اس پہ ظلم نہ کرے، لیکن اس کو مکے نے ختم کر دیا. اب وہ شخص جس کی وجہ سے آپ نے مکہ مارا وہ اگلے دن کسی اور سے لڑ رہا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عجیب آدمی ہے، روز لڑائی کرتا ہے. اس نے پھر مدد مانگی، آپ آئے دونوں کو چھڑانے، تو وہ گھبرایا، کہنے لگا کیا آپ مجھے اسی طرح قتل کریں گے جس طرح کل آپ نے مارا. یہ بات اس کے منہ سے نکلی اور دوسروں تک پہنچ گئی، فرعون تک پہنچی. جب پہنچی پتہ چلا، بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا ہے، تو وہاں پر آپ کے قتل کے بدلے میں، یعنی آپ کو بدلے میں قتل کیے جانے کے باتیں ہونے لگی. تو ایک درباری نے، فرعون کے درباری شخص نے آ کر، جو موسیٰ علیہ السلام کو دل سے پسند کرتا تھا، آ کے خبر دے دی کہ جی آپ کے قتل کے مشورے ہو رہے ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیں، آپ یہاں سے نکل جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے، مصر سے، اس کے فرعون کے علاقے سے نکل گئے. میرے اور آپ کے ذہن میں کوئی منفی بات نہیں آنی چاہیے، لیکن انسان ہے، لوگ کہیں گے دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا اور اب بھاگ رہے ہیں، چھپ رہے ہیں. یہی بات آئے گی نا ذہن میں، آپ اسی طرح سوچیں گے انسانی طور پر. تو میں نے آپ کو اسی لیے بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کام جو ہوا ان کا ارادہ بھی نہیں تھا. دوسرا یہ کہ جس کو مارا وہ ظالم تھا، کافر تھا. ظالم اور کافر کو مارنا یہ بھی غلط بات نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اگر اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا مارنے کا کہ اس کو مارو، لیکن وہ مر گیا، تو وہ ظلم کی وجہ سے، اپنے ظلم کی وجہ سے اس انجام کو پہنچا. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی تک کر یا تاک کر ٹارگٹ کلنگ نہیں کی تھی. تو ہم جان لیں کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ میں نے اپنی جان پر زیادتی کی، یہ مکہ مارا بندہ مر گیا تو تو مجھے بخش دے. اور اللہ نے بخش دیا. اب ہم اعتراض کر سکتے ہیں؟ اونچی نہیں. آپ کے ہاں ملک میں قانون ہے، پوری دنیا میں ہے قانون، یہاں بھی آپ کے ہاں قانون ہے. اس پر عمل ہوتا ہے یا نہیں، لیکن قانون ہے. اس قانون کے مطابق مجرم کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کیا ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. کیوں کہ آپ کے ہاں قانونی طریقہ کار، صورتحال جو بنی ہوئی ہے جیسی ہے، یہاں یہ ہے کہ مجرم پالے جاتے ہیں، جرم کرنے والوں کے ساتھ رعایت کی جاتی ہے، مظلوم برسوں تک کچہریوں کے، عدالتوں کے چکر لگاتا رہتا ہے. طریقہ کار جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آسانی سے انصاف مل جائے. شریعت کا قانون اسلامی ملک میں ہونا چاہیے یا نہیں؟ ملک کہلائے اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہر سرکاری عہدیدار کہے بڑے فخر سے کہ مدینہ منورہ کے بعد یہ پہلی ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے، اور پھر یہاں اسلام کی عملداری نہ ہو
تو کیا واقعی یہ اسلامی ملک شمار ہوگا؟ مسلمانوں کا ملک، نام بھی اسلامی جمہوریہ، مگر وہاں اسلام کی عملداری نہیں۔ تو مجھے بتائیں، جہاں قانون پر عملداری نہیں ہوگی وہاں مجرم بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ آپ نے یہ سنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو آپ کو سنا رہا ہوں، اس پر مزید گفتگو تو آئندہ جو میں کروں گا، لیکن خلاصہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام قتل کا ارادہ نہیں رکھتے، ان سے ایک بندہ مر جاتا ہے، ان کا مکہ لگا اور بندہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس پر یہ نہیں کہ یہ مخالف پارٹی کا ہے، دشمن ہے، کافر ہے، ظالم ہے، لہذا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں، یا اللہ میں نے اپنی جان پر زیادتی کر لی، مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس بات کے بعد اب کوئی مسلمان موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کر سکتا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بستی چھوڑتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اس میں کتنے فائدے، کیا صورتحال؟ ایک شخص، مثال کے طور پر میں سمجھا رہا ہوں، برا نہ ماننا، آپ میں سے کسی سے ایسا کام ہو جائے اور آپ کا ارادہ نہیں ہے، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں اس طرح کا نظام ہے، ایسی صورتحال ہے، میں پستا رہوں گا، مجھے انصاف نہیں ملے گا، تو آپ کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو جاتے ہیں، یعنی اپنا منہ کہیں چھپا لیتے ہیں، کہیں آپ ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جبکہ آپ مجرم نہیں ہیں، آپ سے خطا ہوئی ہے، جان بوجھ کر آپ نے جرم نہیں کیا۔ تو یہ چھپنا کہ اس دوران حقیقت کھل جائے، بات سامنے آ جائے، کوئی ایسی گواہیاں مل جائیں کہ آپ کے ہاتھ میں آ جائیں، تو ایسا کرنا منع نہیں ہے، منع نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے نکلنا، مدین جانا، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہنا، پھر وہاں موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہونا، پھر اپنی بیوی کو لے کر واپس آنا مصر میں اور فرعون کے سامنے آنا، یہ سب باتیں بتا دیں گی اللہ کے نبی پر کسی خطا کا تصور بھی ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی اللہ والے محفوظ ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتا ہے۔ چونکہ واقعہ ہے آپ کے ذہنوں میں، مجھے پتہ ہے سوال ہوں گے، میں انشاءاللہ آپ کو تفسیروں کے مطابق ان کی تفصیل سناؤں گا، آپ کو انشاءاللہ مطمئن کروں گا، آپ کے ذہن میں کوئی شبہ نہیں رہے گا، کہیں منفی خیال بھی آئے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے، تو ہم نبی کے بارے میں کوئی غلط بات سوچیں گے بھی نہیں انشاءاللہ۔